السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ڈاکٹر حفیظ بیگ آراف چینل پر آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم۔ آج ہم بات کریں گے کیا مسجد میں نکاح پڑھانا شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں، دو پارٹی کے بیچ میں جب کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ایگریمنٹ کے وقت دونوں پارٹی سامنے موجود ہوتی ہے، فرسٹ پارٹی بھی اور سیکنڈ پارٹی بھی، اور ساتھ میں دو گواہ بھی اسی وقت موجود ہوتے۔ مگر جب ہم مسجد میں نکاح کرتے ہیں تو دولہا تو مسجد میں ہوتا ہے، قاضی صاحب مسجد میں ہوتے ہیں، دو گواہ مسجد میں ہوتے، مگر سیکنڈ پارٹی یعنی دلہن مسجد میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ دلہن یا تو ہال میں ہوتی ہے یا تو اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد نکاح ہونے کے بعد یہ دو گواہ جو ہوتے ہیں یہ دلہن کے پاس جاتے ہیں اور دلہن کی سائن لے کر آتے ہیں۔ اب اس عمل میں اس بات کا خدشہ لگا رہتا ہے کہ دولہا تو مسجد میں ہے، دلہن ہال میں یا اپنے گھر میں ہے، میں بھی وہاں دولہا چینج ہو گیا، دلہن نے جس لڑکے کو دیکھا تھا مسجد میں وہ نہ ہو، یا دولہے نے جس لڑکی کو دیکھا تھا گھر پر وہ لڑکی سائن نہیں کر رہی ہو، کوئی اور لڑکی سائن کر رہی ہو، اس میں اس بات کا خدشہ لگا رہے گا، اور یہ ممکن ہے کہ اس طرح کوئی حادثہ ہو بھی گیا ہو۔ شریعت اس طرح کے عمل کو غلط کہتی ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ڈیلنگ ہو تو دونوں پارٹی سامنے ہونا چاہیے، آن سیم ٹائم، آن سیم ٹیبل، دونوں پارٹی آمنے سامنے ہو، دونوں گواہ آمنے سامنے ہو، اور قاضی صاحب پھر اس پر مہر لگائے۔ نکاح نامے پر دولہا دلہن کے سامنے سائن کرے، اسی نکاح نامے پر دلہن دولہے کے سامنے سائن کرے، اسی نکاح نامے پر دونوں گواہ قاضی صاحب کے سامنے سائن کرے۔ جب یہ چاروں سائن کر چکے اس کے بعد قاضی صاحب اپنی سائن کرے اور اپنا مہر لگائے۔ تو جو لوگ مسجدوں میں نکاح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں کہ جب بھی کوئی عہد نامہ ہو، ایگریمنٹ ہو، تو اسے لکھ لیا کرو، وہ ایگریمنٹ چھوٹا ہو یا وہ ایگریمنٹ بڑا ہو، اسے لکھنا چاہیے۔ تو چلو لکھ تو رہے ہیں، یہاں پہ نکاح نامہ تو بن رہا ہے، مگر اس نکاح میں جو مسجد میں ہو رہا ہے اس میں ایک پارٹی موجود نہیں ہے سامنے، دو گواہ ہے، دولہا ہے، قاضی ہے، مگر دلہن یا تو گھر پر ہے یا تو ہال میں ہے۔ تو اس طرح کا نکاح شریعت کے خلاف ہوگا۔ شریعت کے مطابق وہ نکاح ہوگا جب دولہا دلہن سیم ٹیبل پر سیم وقت میں سامنے موجود ہو اور دونوں گواہ سامنے موجود ہو، دولہا دلہن کو دیکھے کہ اس نے جس لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا یہ وہی لڑکی ہے نا، اور دلہن اس لڑکے کو دیکھے کہ اس نے جس لڑکے کو دیکھا تھا شادی سے نکاح سے پہلے یہ وہی لڑکا ہے یا وہی مرد ہے نا،
और जब दूल्हा और दुल्हन दोनों सेम टाइम साइन कर चुके होंगे तो उसके बाद दो गवाह भी उसी वक्त साइन करेंगे, और जब ये चारों लोग साइन कर चुके तो उसके बाद फिर काजी साहब अपनी साइन करके मोहर लगा देंगे या मोहर लगाकर साइन कर देंगे। ये हुआ शरीयत के मुताबिक निकाह। इस तरह के निकाह में मस्जिद में निकाह करने में कोई बुराई नहीं है। अगर मस्जिद में निकाह करना है तो दुल्हन को भी मस्जिद में होना चाहिए, दूल्हे को भी मस्जिद में होना चाहिए, और दोनों गवाहों को मस्जिद में होना चाहिए, और काजी साहब को भी मस्जिद में होना चाहिए, सेम टाइम पे सेम टेबल पर। या तो ये निकाह हॉल में हो, या तो इस तरह का निकाह लड़की के घर पर हो। मगर ये निकाह, ये एग्रीमेंट जब बनेगा तो इसमें ये पांचों लोग सेम टाइम पर आमने सामने होंगे, और ये पांचों की मौजूदगी में ये निकाह बनेगा या निकाह नामा बनेगा, और लोग गवाह होंगे, दूसरे लोग भी देखेंगे। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।